اب یہاں پر حضرت امام طبرانی اور ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں اور اب بن حمید اسے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت حارث بن مالک الانصاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے گزر رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو روک لیا اور روک کر فرمایا اے حارث میری بات تو سن. وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث یہ تو بتا آج تو نے صبح کس حال میں کی. ایک ہماری بھی صبح ہے جو شام میں بدل جاتی ہے پر ہمیں پرواہ نہیں. اے حارث کس حال میں صبح کی؟ عرض کرنے لگے اصبحت مؤمنا، اے میرے محبوب میں نے سچے مؤمن کی طرح صبح کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظر ما تقول، اے حارث غور کر، سوچ تو صحیح تو کیا کہہ رہا ہے. اتنی بڑی بات تو نے بڑے آرام سے کر دی. فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، اے حارث ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی. فما حقیقت ایمانک، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب وہ اپنے ایمان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. اسی بیان میں مقام جو بھی ہے اور مقام زہد بھی ہے. میں اس لیے یہ روایت دوبارہ لایا ہوں یہاں سے اس کو جوڑنے کے لیے. اسی مقام پر مقام جو بھی ہے اور مقام زہد بھی ہے. آپ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ازفت نفسی عن الدنیا، کہ حضور میرا نفس اب دنیا سے بے رغبت ہو گیا. اب میرا جی اس دنیا میں نہیں لگتا، نہ دنیا مجھے بھاتی ہے نہ ما فیہا مجھے بھاتی ہے. اب دنیا سے بے نیاز ہو گیا. اب دنیا مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی. اب دنیا میں کوئی اٹریکشن محسوس نہیں کرتا. بس دنیا سے میں بیزار ہو گیا. پھر عرض کیا وَأَسْحَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلِي، یا رسول اللہ اس وجہ سے راتوں کو میں عبادت کرتا رہتا ہوں اور بیدار رہتا ہوں. دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں، راتوں میں بیدار ہو گیا. دنیا سے دور ہو گیا ہوں، راتوں کو اپنے قریب کر لیا ہے. پھر کہتے ہیں وَأَزْمَعَنَّ نَهَارِي، اور جب دن گزرتا ہے تو سارا دن میں روزے کے عالم میں پیاسا رہتا ہوں، تڑپتا رہتا ہوں جب تک پھر وہ رات طاری نہ ہو جائے، پھر رب کے حضور حاضر نہ ہو. پھر فرماتے ہیں محبوب اس میں میرا پھر حال یہ ہو گیا ہے کَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے. میں اپنی آنکھوں سے خدا کے عرش کو دیکھ رہا. پھر کہنے لگے کَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَدَاوَرُونَ فِيهَا، محبوب میں اپنی آنکھوں سے اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں جو ایک دوسرے کی ملاقات کر رہے. میں انہی آنکھوں سے مجھے لگتا ہے کہ میں اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں یتضاغون فیہا، جو کڑاہ رہے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو تکلیف میں ہیں. میں انہی آنکھوں سے اہل جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اہل دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا یا حارث عرفت فالزم ثلاثا، فرمایا تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا، اب اسے مضبوطی سے تھامے رکھ. اس کا مطلب حقیقت ملنے کے بعد ہی استقامت شروع ہوتی ہے. حقیقت ملنے کے بعد ہی ثابت قدمی شروع ہوتی ہے. حقیقت ملنے کے بعد ہی ثبات شروع ہوتا ہے. نعمت ملنے کے بعد ہی آزمایا جاتا ہے.
نعمت ملنے کے بعد ہی ابتلا آتی ہے، نعمت ملنے کے بعد ہی خدا پھر آزماتا ہے، اسے نعمت پر ناز ہے یا نعمت بھیجنے والے کو تکتا ہے۔ فرمایا والزم، اب اس کا التزام کر، ملتزم ہو جا۔ پتا چلا حضور آج آپ ہیں تو آپ سے جڑ جاؤں تو یہ التزام ہے، کل جو بھی آپ کا غلام ہوگا، ہر دور کا عابد، ہر دور کا ذاکر وہی ہوگا جو اس دور کے کامل کے دروازے اور دہلیز پر جم کر بیٹھ جائے۔ پتا چلا نعمت مل جائے، اس نعمت کی حفاظت پر جم کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ نعمت ملے گی تو چوکی دار کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں علامہ صاحب میں چوکی دار لایا ہوں پر گھر میں کچھ نہیں، اس نے کہا، وہ پوچھیں گے کہ بھائی کس کی چوکیداری کرنی ہے، کس کی حفاظت کرنی ہے، کس پر حارس لائے ہو، کس پر گارڈ لائے ہو؟ وہ کہے گا یہ تو پتہ نہیں۔ اس نے کہا پہلے کچھ کر لو، کچھ نعمت لے لو، کچھ پالو، جب نعمت مل جائے تو اس کی حفاظت کے لیے پھر چوکی دار لے آنا۔ اب آپ لوگ یہاں آئے ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء کے زیر سایہ شہر اعتکاف کی بستی میں آئے ہیں، اور اس افراتفری کے دور میں آئے ہیں، نفسا نفسی کے دور میں آئے ہیں، اس ظلم کے دور میں آئے ہیں، اس انسانیت دشمنی کے دور میں آئے ہیں، اس بے راہ روی کے دور میں آئے ہیں، اس ظلم اور زیادتی کے دور میں آئے ہیں، دنیا کی شہوات نفسانیہ کے دور میں آئے ہیں، اور پھر دل کی اتنی رغبتیں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں، اس دور میں آئے ہیں۔ ادھر دنیا و معافی ہے اور ادھر دنیا بنانے والے کی محبت ہے۔ یہ جو آپ دنیا کی محبت چھوڑ کر بنانے والے کی محبت میں آئے ہیں، یہ نعمت نہیں تو کیا ہے؟ یہ جو آپ آئے ہیں، کبھی حضور قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ کی طرف نظر کرتے ہیں، راتوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام کو تکتے ہیں، انہیں سنتے ہیں، اپنے کانوں کی سماعتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں، بصیرتوں اور بصارتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے قلب کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی روح کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر اپنے حرکات و سکنات کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنے ارادوں کی، رغبات کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں اپنے تخیلات اور تصورات کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو ہر 10 دن آپ کو 365 دنوں میں مل جاتے ہیں، یہاں آ کے جڑ جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ اگر یہ 10 دن 31 سال آپ کو مسلسل ملتے رہیں تو یہ 310 دن بنتے ہیں۔ پتہ چلا 300 سال میں اگر کتا اصحاب کہف کے دہلیز پر آ کر بھی کامل ہو سکتا ہے تو آپ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔